الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم محترم و معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی بار ہم نے سمجھا تھا کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنا، یعنی جو احکام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ان کو پورا کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے باز رہنا۔ تو اب اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکام دیے ہیں اور کن باتوں سے روکا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کا بنیادی علم حاصل کیا جائے۔ اس لیے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا علم کی اہمیت اور فضیلت۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی چند آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے لیکن عقل والے۔ اسی طرح سے سورہ فاتر کے اندر آتا ہے آیت نمبر 28 میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ کی خشیت اللہ کے بندوں میں سے صرف انہی کے پاس ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں۔ تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم والوں کی اور علم کی فضیلت کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے اعتراض کیا کہ یہ زمین پر فساد مچائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہی ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر ہم نے سکھائے آدم کو تمام چیزوں کے نام، اور پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اور حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتے آگے سے عرض کرنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے ہمارے رب تو پاک ہے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ صرف ان کی اسی فضیلت پر کروایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا۔ تو یہ ہم نے قرآن کی روح سے سمجھا کہ اللہ کے نزدیک علم کی فضیلت کتنی ہے۔ اب آتے ہیں ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو ان میں سب سے پہلے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2645 ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے سنن ترمذی کی ہی ایک اور حدیث نمبر 2685 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا اور ایک عالم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہم پر کتنی زیادہ ہے، اور ہم میں سے کوئی اعلیٰ ترین بھی ہو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو ہم میں سے جو ادنا ہو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کتنی ہوگی؟ تو اتنی ہی فضیلت ایک عالم کی ہے ایک عابد پر۔ تو ان احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی فضیلت کتنی ہے۔ اب زیادہ احادیث میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، حالانکہ بے شمار احادیث اس سلسلے میں ہمیں مل جاتی ہیں۔ آخر پر میں سنن ابن ماجہ سے ایک جامع ترین حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ اختیار کرتا ہے، کسی راستے پر چلتا ہے، تو اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے، اور فرشتے علم کے متلاشی سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر جھکا دیتے ہیں، اور علم کے طلبگار کے لیے آسمان و زمین کی ہر مخلوق دعائیں مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی۔ اور عالم کو عبادت گزار پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی چاند کو باقی تمام ستاروں پر حاصل ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں،
نبیوں نے وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے، انہوں نے تو علم کا ترکہ چھوڑا ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت میں سے حصہ پا لیا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع ترین حدیث ہے علم کی فضیلت کے اوپر۔ تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علم کی اور علم حاصل کرنے والے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ آئیے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو میں نے لیکچر کے آغاز میں ہی آیت تلاوت کی تھی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ اے انسان کسی چیز کی پیروی تب تک مت کر جب تک نہ اس کے بارے میں تیرے پاس علم آ جائے، جب تک تو اس کے بارے میں جان نہ لے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل یا دل و دماغ جو ہمارا نروس سسٹم ہے، ان سب کے بارے میں تجھ سے پوچھا جانا ہے کہ تو نے ان کو استعمال کر کے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو اگر ہم سے پوچھا جانا ہے ہمارے ان انسٹرومنٹس کے بارے میں کہ جن کو ہم استعمال کر کے علم حاصل کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوا یا نہیں۔ سب سے پہلی وحی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں بھی یہی حکم آیا جو کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، پھر حکم آیا پڑھیے، اور آپ کا رب بہت کریم ہے، کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا علم قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، جو کہ سورہ بقرہ سے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آدم کو تمام اشیاء کے، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ تو اسی طرح سے سورہ طہ کی آیت نمبر 114 میں آتا ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ تو ہماری تو بات ہی نہیں ہے، ہمارے لیے علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہوگا، یہ ہم نے دیکھ لیا آیات قرآنی سے۔ اور احادیث نبوی کی اگر بات کی جائے تو سنن ابن ماجہ کی جو میں نے حدیث بیان کی علم کی فضیلت کے سلسلے میں، اس سے آگے والی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 224، اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کتنا ضروری ہے؟ فرض ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو چیز فرض کی گئی وہ کتنی ضروری ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے رکھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے کان، آنکھیں اور اپنے دل و دماغ کو استعمال کر کے علم حاصل کرو اور پھر کسی چیز کی پیروی کرو۔ تو وہی ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارے اندر جو تصورات ہیں اپنے دین کو لے کر کیا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، ہم علم حاصل کریں۔ اور اس کانٹیکسٹ میں سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3095 میں آتا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اس بت کو نکال دو۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ توبہ کی آیت کے بارے میں سوال کیا کہ جس میں آتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو معبود بنا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہ کرتے تھے، لیکن جب وہ لوگ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو وہ لوگ اسے حلال جان لیتے، اور جب وہ لوگ ان کے لیے کسی چیز کو حرام کر دیتے تو وہ لوگ اسے حرام جان لیتے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر تحقیق کیے علماء کا ہی کہنے پر چلنا کتنا خطرناک ہے، کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور ان کے جو راہب تھے ان کو اپنا خدا بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، کہ انہی کے بتانے پر وہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال یا حرام کرتے تھے، حالانکہ یہ جاننے کی کوشش وہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا
اور جو ہمارے یہاں تصورات ہیں ان کی تحقیق کرنا، آیا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ کتنا ضروری ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں ایک جامع ترین حدیث صحیح بخاری سے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کا نمبر صحیح بخاری میں 1374 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کو جب قبر میں دفن کر کے جنازہ پڑھنے والے واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، ماں كنت تقول فی هذا الرجل، کہ تو اس آدمی کے بارے میں کیا سوچتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے تم میں مبعوث کیا تھا؟ تو جو مومن ہوگا وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ پھر اسے دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھ جہنم میں کا ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ اور منافق سے جب یہ سوال ہوگا تو وہ کہے گا، لا ادری، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ حسرت کا اندازہ کیجیے، دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوگا، لیکن وہاں پہ کیا کہے گا، کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، بالکل ہماری طرح کہ لوگوں کے کہنے پر چلنا۔ کسی مولوی صاحب نے کوئی بات کہہ دی بس اسی کو مان لی، کسی ڈسکشن میں کوئی بات سن لی بس اسی پہ چل دیے، اپنے تصورات اسی حساب سے بنا لیے۔ تو سنیے اس حدیث کے الفاظ، فَيُقَالُ لَا تَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، پھر اسے کہا جائے گا تو نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی اور پڑھ کر بھی تو نے حق حاصل نہیں کیا۔ تو علم حاصل کرنا، پڑھنا اتنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر اسے ایک لوہے کی گرز سے مارا جائے گا اور وہ زمین کے برابر ہو جائے گا، یہ سزا ہوگی اس کے علم حاصل نہ کرنے کی۔ تو اندازہ کیجئے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ سوچیں گے یہ کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے، دینی علم یا دنیاوی علم؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم جو ہے وہ ایک ہی ہے، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے ہم تک علم وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اپنی روش اس طریقے کی رکھو، دنیا میں اس نظام کے تحت زندگی گزارو، یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا قول۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اور اس میں جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، ان کا جو علم ہم حاصل کرتے ہیں، سائنس کا علم یا باقی جو علوم ہیں دنیاوی علوم، وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، یعنی یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں دونوں علوم۔ جو وحی کا علم ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا امر اور اللہ تعالیٰ کا فعل ہے وہ ایکوائرڈ نالج ہے، the knowledge obtained through observations and experiments۔ جو ہم دنیا میں observation اور experiments کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں اسے ایکوائرڈ نالج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں جو ہے ایک اور تصور ہے کہ جس کے پاس جتنا کم علم ہوگا اس کے لیے نجات حاصل کرنا اتنا آسان ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل ہی اسلام کے اپوزٹ تصور ہے کہ کتنے لوگ ہم میں سے سمجھتے ہیں بھائی اگر ہم سے کچھ پوچھا جائے گا آخرت میں ہم تو یہ کہہ کر بری ہو جائیں گے کہ ہمیں معلوم ہی نہ تھا، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ لا ادری جب کوئی کہے گا قبر میں تو اسے سونے لوہے کے اس گرز سے مار پڑے گی اور اسے کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، نہ ہی تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ تو نے پڑھ کر حق حاصل کیا۔ تو یہ تصور بھی چھوڑ دیجئے کہ جو جتنا کم جانتا ہے اس کے لیے نجات اتنی آسان ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ کا یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی طرح سے ایک اور غلط تصور ہے کہ ہم قرآن و سنت کو جو ہے ڈائریکٹ پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ یہ کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے کہ اس کو آپ ڈائریکٹ پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ایک استاد سے آپ علم حاصل کیجئے، لیکن استاد اویلیبل نہ ہو اور انہوں نے ہمارے علماء نے تو اتنی محنت کر کے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اس کی تفسیر لکھی، یہ کس لیے لکھی؟ کہ ہم جو ہے اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو اردو میں ترجمہ یا تفسیر پڑھ کے قرآن پاک کو سمجھ لیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر کے اندر 4 مرتبہ ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، مشکل نہیں، راکٹ سائنس نہیں ہے یہ جو میں نے پہلے بھی کہا، آسان کر دیا، کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے قرآن پاک سے بھی ثابت کر دیا کہ قرآن تو سمجھنا آسان ہے، اور ان غلط تصورات کو اپنے ذہنوں سے مٹائیں اور
علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، کم سے کم اتنا علم کہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز سمجھ میں آ جائے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں اور ہمیں کن باتوں سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا اسے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اسے ہمارے دلوں سے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔